دیکھ کر اس کو پڑھے، اس آنکھ سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اس آنکھ سے اچھی چیزوں کا معائنہ کرے۔ آنکھ کا نور اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے، یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ کائنات کی رنگینیاں دیکھ سکتا ہے، کائنات کا حسن اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کی دولت اس کے لیے فائدہ مند ہے بہت زیادہ، جس کو اللہ نے آنکھ کا نور عطا کیا ہے۔ جسے آنکھ کا نور نہیں ہے، کائنات کی ساری رنگینیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ دنیا کا حسن اور کائنات اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے، اس کے سامنے بے معنی ہے۔ دنیا کا سارا روشنیاں اور دنیا کی ساری لائٹیں اس کے سامنے آپ جمع کر لیں، جسے اللہ تعالیٰ نے نابینا کر دیا ہے، اس سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آنکھ کا خصوصی کردار ہے وجود کے اندر۔ اس کا پہرا دینا، اس آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام اور گناہ ہے۔ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ العین عین المعاصی، کہ آنکھ جو ہے یہ گناہوں کا سرچشمہ ہے، یعنی گناہوں کا آغاز اور گناہوں کی بنیاد جو ہے، چشمہ کہتے ہیں جہاں سے پانی پھوٹتا ہے اور پھر پانی آگے جاتا ہے، پھر اسے جو ہے کھیتی اگتی ہے، پودے اگتے ہیں، خضرا پودے زمین سے اگتے ہیں۔ تو جس طرح ایک چشمے کے پانی سے جو ہے کھیتی اور سبزہ اور ہریالی اگتی ہے، اسی طرح جو ہے آنکھ سے گناہ اگر ہوں تو اسی سے گناہ پھوٹتے ہیں، اور پھر آگے بہت سارے گناہوں کی دلدل میں آدمی پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنی آنکھ پہ پہرا دے لیا وہ بندہ محفوظ ہو گیا۔ اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ آنکھ جو ہے النظر اساس الذنوب، بزرگ کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے یہ گناہوں کی اساس ہے، یہ گناہوں کی بنیاد ہے، یہ گناہوں کی اثر ہے، اسی سے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اپنی آنکھوں پہ پہرا لگانے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور تمہاری آنکھیں کسی غیر محرم کی طرف اٹھ کر نہ جائیں۔ میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ناف سے نیچے جو ہے سطر دیکھتا ہے، یا کسی کو اپنا سطر دکھاتا ہے، یا کسی کا سطر دیکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ دوزخ کی آگ سے بنی ہوئی کینچی کے ساتھ اس کے جسم کا یہ حصہ کاٹ دو۔ استغفر اللہ۔ حضرات گرامی، تو پتہ چلا کہ اس کا حفاظت کرنا اپنی عزت کی اور اپنی آنکھوں کی، یہ بندے کے لیے پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ بچہ جو نابالغ ہے اور جس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہوت کی نظر سے، بری نظر سے جانوروں کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو جب جانور کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام اور گناہ ہے، تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ پھر اسے خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ان آنکھوں سے کسی نامحرم جو ہے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، یا کسی ایسے بچے کی طرف دیکھتا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، شہوت کی نظر سے، تو وہ حرام اور گناہ کا کام ہے۔ نظر جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر بالشہوۃ سہم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ سہم مسموم، سرکار نے فرمایا کہ من سہام الابلیس ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی کون سی نظر؟ فرمایا نظر و بشہوت سہم مسموم من سہام الابلیس. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شہوت کی نظر یعنی نامحرم کی طرف غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. تو تیر کا بڑا مثال دی جاتی ہے. تو گویا اگر شہوت کی نظر سے دیکھا تو گویا وہ شیطان کا تیر اس کے اوپر چل گیا. اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. نظریں اپنی نیچی رکھیں، اس کی حفاظت کریں گے تو یہ جہان میں بھی کامیابی ہوگی، آنے والے جہان کے اندر بھی کامیابی ہوگی. اللہ کریم ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.